ناظرین، تاریخ اور آج کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے جاسوسی ادارے یعنی انٹیلیجنس ایجنسیز۔ ناظرین، آج کی دنیا میں جاسوسی ادارے جہاں عوام کے لیے دہشت اور خوف کی علامت ہیں، وہاں وہ ریاست اور حکمرانوں کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جاسوسی ادارے محض دور جدید کی ریاست کی پیداوار ہی نہیں، بلکہ اس کے تانے بانے قدیم بادشاہی نظام میں بھی ملتے ہیں، جہاں حکومت مخبری کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جاسوسی ادارے اور اس کے سماج پر اثرات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے میزبان ڈاکٹر مبارک علی موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، جاسوسی اداروں کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اچھا دیکھیں، جاسوسی اداروں کی ابتدا جیسا ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں بہت پرانی ہے۔ مثلا قدیم تاریخ سے جب ہم مراد لیتے ہیں، جیسے میسوپوٹامیہ کی تہذیب ہوئی، مصر کی تہذیب ہے، یونان ہے، روم ہے اور قدیم ہندوستان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادارے اس وقت وجود میں آئے جبکہ ریاست کا ادارہ کی تشکیل ہوئی اس کی۔ تو ریاست کے ادارے کی تشکیل کے ساتھ ہی ساتھ یعنی اس بات کی بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ حکمران جو ہیں ان کو اپنی ریاست اور اس میں ہونے والے واقعات کے بارے میں پوری اطلاعات ہونی چاہیے۔ تو اس نے جاسوسی اداروں کو یا مخبری کو یعنی جنم دیا۔ تو یہ ہمیں تقریباً یعنی ہر تہذیب کے اندر یہ سلسلہ جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جو کہ ریاست کی تشکیل کچھ اور طرح سے تھی، جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا، زمانہ بدلتا چلا گیا، امپائر سے بنی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ادارے بھی پھیلتے چلے گئے ہیں۔ آپ نے جو بات کہی کہ ابتدا میں شاید عام لوگوں کے لیے یہ دہشت کا باعث نہیں تھے، ابتدا میں یہ عہدیداروں کے لیے اور عمال کے لیے، ان لوگوں کے لیے ضرور یعنی دہشت کا باعث تھے کہ چونکہ یہ مخبر ان کی اطلاعات، ان کی سرگرمیوں کی اطلاعات جو ہے بادشاہ کو پہنچایا کرتے تھے۔ تو مخبری کے ادارے کی اس لیے جب ہم ضرورت کو محسوس کرتے ہیں تو یہ ہے کہ حکمرانوں کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اپنی حکومت کے بارے میں ان کو ساری معلومات ہونی چاہیے۔ عوام کیا سوچ رہے ہیں، کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی بغاوت تو نہیں ہو رہی ہے۔ پھر انتظامی ضروریات کے لیے ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر غیر مقبول تو نہیں ہو رہے ہیں، یا یہ ہے کہ انہیں چونکہ لگان وصول کرنا ہوتا تھا تو اس کے بارے میں بھی ان کو اطلاعات ہونی چاہیے کہ لوگ ٹیکسز وغیرہ دے بھی رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے معلومات کا بھی ایک ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے مخبر مختلف قسم کی معلومات اکٹھی کر کے حکمرانوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، قدیم ہندوستان میں جاسوسی اداروں کا ارتقاء کیسے ہوا؟ اچھا، اس کی بڑی دلچسپ بات ہے کہ قدیم ہندوستان میں جب پہلی بڑی امپائر بنی ہے جس کو ہم موریہ امپائر کہتے ہیں، چندرگپت موریہ جس کا یعنی بانی تھا، اور اس کا جو وزیر تھا وہ کوٹلیہ یا چانکیہ تھا، جس کی مشہور کتاب ہے ارتھ شاستر۔ ارتھ شاستر حکومت کے قوانین، حکومت کے ضوابط، ان کے اوپر یہ کتاب ہے۔ اس میں خاص طور سے ایک باب جو ہے وہ مخبری کے اوپر ہے۔ یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں جاسوسی ادارے جو ہیں وہ قائم ہونے چاہیے۔ اب وہ بادشاہ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ ایک تو یہ جاسوس جو ہے وہ خود ذاتی طور پہ انٹرویو کر کے خود ان مقرر کرے ان کو، پھر اب ان کے لیے کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو مقرر کرے کہ جن کا تعلق اچھے گھرانوں سے ہو، جو کئی زبانیں جانتے ہوں، جو کئی فنون کے اندر بھی جن کی مہارت حاصل ہو۔ اچھا، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے ان جاسوسوں کو جوگیوں کی شکل کے اندر، زائرین کی شکل کے اندر، مختلف سیاحوں کی شکل کے اندر، تاجروں کی شکل کے اندر پورے ملک کے اندر ان کو پھیلا دے، اور ان کے ذریعے سے ہر قسم کی معلومات جو ہیں وہ اکٹھی کی جائیں۔ پھر اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بادشاہ کسی مہم پہ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت بھی
مخبر یا جاسوس جو ہے خاص طور سے ان کو مقرر کرے تاکہ یہ پتہ چلے کہ جب مہم پہ جا رہا ہے تو راستے کے اندر کیا مشکلات ہوں گی، رسد کہاں سے ملے گی، پانی کہاں دستیاب ہوگا، راستے میں کوئی ایسا قبائل تو نہیں ہے جو حملہ کر دیں گے. تو اس مقصد کے لیے بھی جاسوسی کا ادارہ جو ہے اس کی وہ کہتا ہے کہ بہت ضرورت ہے. پھر اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنے مخبر یا جاسوس ہیں یہ براہ راست بادشاہ کو اطلاعات دیں، بیچ میں کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، تاکہ بادشاہ کو اپنے ملک کے بارے میں پوری اطلاعات جو ہیں وہ ملتی رہیں. یہ اطلاعات ملیں گی، باخبر رہے گا تو وہ صحیح طریقے سے حکومت کر سکے گا. تو اس کے نزدیک جاسوسی کا ادارہ ریاست کے استحکام کے لیے اور بادشاہ کی اپنی پوزیشن کے لیے بہت ضروری تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب تاریخ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جاسوسی ادارے، ایون قدیم ہندوستان کے جاسوسی ادارے بھی معلومات کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے بھی استعمال ہوتے رہے، جس میں اپنے مخالفوں کو ہراساں کرنا، ان کو قتل کرنا، اور جو محلات سازشوں میں مخبروں کا ایک رول تھا، یعنی ایک منفی رول بھی ہمارے سامنے آتا ہے. نہیں، پہلے ہمیں قدیم زمانے میں یہ چیز اتنی واضح نہیں نظر آتی ہے یہ، کیونکہ اس وقت مخبروں کا کام، مخبر ہوتے تھے یعنی صرف بادشاہ کے نہیں ہوتے تھے، شہزادوں کے بھی ہوا کرتے تھے، امراء کے بھی ہوا کرتے تھے. لیکن یہ تھا کہ وہ صرف ان کا کام یہ تھا کہ وہ جس قسم کی دربار میں اگر کوئی سازش ہو رہی ہے کسی امیر کے خلاف تو اس کی اطلاع دے دے. لیکن مخبر کسی طرح سے بھی دہشت گردی میں، قتل و غارت گری میں اس میں ملوث نہیں ہوتے تھے. جی، اسلامی تاریخ میں مخبروں کا کوئی کردار رہا ہے؟ اچھا، اب اسلامی تاریخ میں بھی ہمیں خاص طور سے عباسی خاندان کے اندر آتے آتے چونکہ اب ریاست کی تشکیل ہوتی ہے تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی اب مخبری کے ادارے جو ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں. اور خاص طور سے جو ہمیں تفصیل ملتی ہے اس زمانے میں، دیکھیں کچھ کتابیں لکھی گئی تھیں ریاست کے اصول پہ، حکمرانی کیسے کرنی چاہیے، اس کے ادب آداب کیا ہونے چاہیے. مثلاً قابوس نامہ ایک کتاب تھی جو قابوس ایک سلطان تھا اسی کی لکھی ہوئی تھی، یا امام غزالی کی ایک کتاب ہے نصیحت الملوک، اور جو بڑی ایک اہم کتاب ہے وہ نظام الملک طوسی کی ہے سیاست نامہ. یہ سلجوقی وزیر تھا. سیاست نامے میں خاص طور سے اس نے بھی ایک باب دیا ہے مخبری کے نظام کے اوپر، اور وہ یہ حکمران کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ کو مخبری کے نظام کو بہت مؤثر بنانا چاہیے تاکہ ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی اطلاع آپ کو ملنی چاہیے. چونکہ اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہوں گی تو آپ ملک کے اوپر حکومت نہیں کر سکیں گے، ملک پہ آپ کا کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد وہ مختلف قسم حکایتیں بھی دیتا ہے. مثلا اس کے اندر کہ محمود غزنوی کے زمانے میں کسی ایک بوڑھی عورت کے گھر پہ چوری ہو جاتی ہے تو سلطان کہتا ہے کہ بھائی مجھے کیا پتا کون چور تھے، تو عورت کہتی ہے اگر تمہیں یہ پتا نہیں تو تم حکومت کرنے کیوں چلے ہو. تو یعنی ایک حکمرانوں کو مشورہ ہے کہ مخبری